آج جو مہمان میرے یہاں اس اسٹوڈیو میں موجود ہیں جو زینت بنے ہیں آج میں اس پروگرام کے، میں ان سے آپ کا تعارف کرواتا چلوں، اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. تو میرے پہلے مہمان ہیں جناب محمود حامد صاحب. محمود حامد صاحب تاجر کے ساتھ ساتھ ایک سیاسی شخصیت بھی ہیں، اور سیاسی شخصیت کو کس طرح ہیں وہ تو خود بھی بتائیں گے، لیکن بہرحال ایک بہت ہی فعال شخصیت ہیں یہ ایس ایم ایز میں، اور یہ ہیں صدر ہیں آل پاکستان آرگنائزیشن اسمال ٹریڈرز اینڈ کاٹیج انڈسٹری، اس کے صدر ہیں، اور کافی سے زیادہ یہ اسمال انڈسٹری کاٹیج انڈسٹری کے لیے کافی زیادہ تگودو بھی کرتے ہیں، اور بہت زیادہ مشکلات بھی پیش بھی آتی ہیں ان کو، اور ان کو سہتے بھی ہیں. تھینک یو محمود حامد صاحب فور کمنگ. اے پی آئی والوں کا جو مسئلہ ابھی چل رہا ہے، آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کاٹیج انڈسٹری کے حوالے سے بھی کہ پی او ایس کا نظام آپ لوگوں کو کتنا تنگ کر رہا ہے، جو پوائنٹ آف سیل کا نظام ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ چت بھی ان کی ہے، پٹ بھی ان کی ہے. تو اب آپ یہ جو نظام آیا ہے، یہ نظام تو مطلب یہ کہ ان کی چاندی ہو گئی ہے، اور رشوت کے ریٹ بھی بڑھ گئے ہیں، لوگوں کے مسائل بڑھ گئے ہیں. دیکھیں، جو ٹیکس کا نظام ہونا چاہیے وہ ایسا ہونا چاہیے جو آسان ہو، اور جس کے اندر گورنمنٹ کے اہلکاروں کے معاملات کم از کم انوالومنٹ ہو. اب جیسے ہمارا یونیورسل ٹیکس سسٹم تھا، اس کے اندر جو ٹیکس آدمی تاجر جو ہے وہ ظاہر کر دیتا تھا، اس کو تسلیم کر لیا جاتا تھا، وہ کامیابی سے چل رہا تھا. سیلف فائنینسنگ والی بات ہی ہے. جی ہاں، تو ایسے ہی ٹیکس کی ضرورت ہے. اس ٹیکس کے ذریعے سے رشوت ستانی کم نہیں ہوگی. آپ کیا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی ٹیکس ہو اس میں یعنی کہ جو ڈکلیئر کر دے تاجر اس کو تسلیم کر لیں، اور مطلب یہ کہ اس کے اندر انوالومنٹ زیادہ نہ ہو. جب دکاندار فکس ٹیکس ہو جائے، جب اہلکار ہماری دکان کے اندر آئے گا، جب ہماری شاپ پہ آئے گا، تو ٹیکس کے ریٹ بھی بڑھیں گے، رشوت کے ریٹ بھی بڑھیں گے. یہ آپ سب سمجھتے ہیں، لیکن یہ حکومت کی سمجھ میں بات نہیں آتی ہے. ہم یہ بار بار یعنی کہ حکومتی اہلکاروں کو بھی سمجھایا، اور عمران خان صاحب بہت یعنی کہ ویسی پالیسی لائے تھے کہ ہم تاجر دوست پالیسی لائیں گے، لیکن یہ کہ وہ چیز ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی، اور ان کی مجبوریاں بھی ہیں. آئی ایم ایف کے آگے وہ بالکل ڈھیر ہوئے ہوئے ہیں. آپ کا تعلق کاٹیج انڈسٹری سے بھی ہے، اسمال ٹریڈ کاٹیج. تو ابھی کاٹیج انڈسٹری کی کیا صورت ہے؟ کاٹیج انڈسٹری ہے کراچی کے اندر؟ میں تو سمجھا تھا کہ ختم ہو گئی، 70% کولیپس کر گئی. دیکھیں، میں جو کاٹیج انڈسٹریز ہے وہ تو اب دم توڑ گئی ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں بجلی. اور میں آپ کو اور ایک آپ کو تماشا بتاؤں کہ کے ایم سی نے 3 کاٹیج انڈسٹریز کا اناؤنس کیا تھا 93 کے اندر. ایک اورنگی والا تو قبضہ ہو گیا تھا، اورنگی کاٹیج انڈسٹری، ایک لانڈی کاٹیج انڈسٹریز، اور تیسری تھی بلدیا. نہیں، ایک اورنگی میں بھی تھی نا، مہران ٹاؤن والی جسے، وہ بھی تو کاٹیج انڈسٹری تھی. مطلب اس کو کاٹیج کا درجہ نہیں تھا. ان کو یہ کاٹیج کے نام پہ اور بے روزگار نوجوانوں کے لیے زمین دی گئی تھی. اس مد کے اندر کے ایم سی نے کروڑوں روپیہ لیا ہے، اور وہ آدمی جو 93 کے اندر 22 سال کا تھا، آج جو ہے وہ بوڑھا ہو گیا، اور اس کو زمین نہیں مل سکی. زمین کتنی بڑی تھی جی؟ کتنے سائز کی ہوتی تھی؟ دیکھیں، یہ جو اورنگی کے اندر اورنگی کی جو تھی، یہ تھی 200 گز کی، ٹھیک ہے. اور یہ جو کتنے افیکٹو ہوئے، کتنے بندے افیکٹو؟ اس میں 4000 پلاٹ تھے. بلدیا کے اندر بھی تقریباً 2500 پلاٹ تھے، کسی کو کچھ نہیں ملا. اور اس طرح اورنگی کے اندر لانڈی کے اندر 2334 پلاٹ تھے، کسی کو کچھ نہیں ملا. اس وقت ہم نے جدوجہد کی ہے، ہم کورٹ کے اندر گئے، امید یہ ہے کہ شاید وہاں سے کچھ ہماری کوئی دادرسی ہو جائے. تو میں تو صورتحال یہ بتا رہا ہوں کہ اگر یہ کارخانے، یہ کاٹیج انڈسٹری آباد ہو جاتی تو لاکھوں لوگوں کو روزگار مل جاتا. یہ ہماری حکومت کا اور بلدیاتی اداروں کا یہ حال ہے کاٹیج انڈسٹری کے ساتھ. تو باقی کو تو آپ چھوڑ دیجئے کہ الیکٹرک نے مار دیا، سوئی گیس نے مار دیا. آپ کو میں بتاؤں کہ اس وقت کراچی کے اندر جو بیکری والے ہیں، جو کیا کہتے ہیں پکوان والے ہیں، انہوں نے گیس کٹوا دی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ٹیرف اتنا مہنگا پڑتا ہے، اور ان کے اہلکار اتنا پریشان کرتے ہیں کہ وہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے، حالانکہ پکوان کا کام بہت منافع بخش سمجھا جاتا ہے. تو یہ تو پالیسیز ہیں. ان پالیسیز کی وجہ سے کاٹیج انڈسٹری اور چھوٹا دکاندار، چھوٹا کارخانے دار کس طرح کام کر سکتا ہے، یہ ان کو تباہ کرنے کے لیے. دیکھیں، مجھے یہ بتائیے کہ آپ تو کراچی چیمبر کے ممبر بھی ہیں، کراچی چیمبر آف کامرس کیوں نہیں کھڑی ہوئی کاٹیج انڈسٹری کی تباہی کی بات؟ آپ نے کبھی ان سے کلیم کیا؟
نہیں، ہم نے تو کلیم کیا اور ہم نے کئی مواقع اس لیے کہ دیکھیں کراچی چیمبر کا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا کہ بولٹن مارکیٹ کی آچشگی ہوئی تھی، اس میں انہوں نے پیسے دیے، بہت بڑا کارنامہ یہ تھا. بھی ابھی جو آپ کی صدر کوآپریٹو والی مارکیٹ ہے، کا بھی یہ بڑا کارنامہ ہے، کارنامہ ہے. وکٹوریا والا بھی تو کارنامہ ہے، یہ کراچی چیمبر کے کارنامہ ہے. آپ کے اگر زمینوں پر قبضے ہو رہے تھے، یہ ہو رہے تھے، تو کراچی چیمبر کی تو بولٹن مارکیٹ کا ثانیہ نہیں ہے، جو شیرشاہ کباڑی مارکیٹ گھاس منڈی کا تھا، اپنا لکڑی مارکیٹ کا تھا، ٹمبر مارکیٹ کا ہے. بلکہ یہ کہ یہاں پہ جو اپنا سب کی بات ہے. آپ مجھے بتائیے کہ آپ لوگوں نے کراچی چیمبر کی مدد لی؟ نہیں، ہم نے کوشش کی، لیکن یہ چونکہ یہ مسئلہ اتنا گمبھیر ہے کہ وہ کے ایم سی، اب میں آپ کو بتاؤں کہ ہم کورٹ میں گئے ہوئے نا، ابھی تک 4 مہینے ہو گئے کے ایم سی نے اپنا جواب داخل نہیں کیا ہے. اور جو اورنگی ٹاؤن کا ہے اس کے اندر کہہ دیا صاحب یہ ہماری زمین ہی نہیں ہے، یہ تو پتہ نہیں کون سے دہ اورنگی کی آدھی زمین. آپ کی پاس زمین نہیں تھی تو آپ نے بیچا کیوں؟ آپ نے اس کے پیسے کیوں وصول کیے؟ تو یہاں پر تو جو سرکاری اہلکار ہیں، جو بلدیاتی اہلکار ہیں، وہ اس پہ مخلص ہی نہیں ہے کہ یہ کاٹیج انڈسٹری آباد ہو، اور ان کے اوپر کوئی گرفت کرنے والا نہیں ہے. کیوں ہوں گے مخلص؟ وہ زمین کو اس سے زیادہ قیمت میں بیچ کے پیسہ لے لیا انہوں نے. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ یہاں تو یہ صورتحال ہے، اور اس میں تو یعنی کہ یہ کہنا چاہیے کہ کوئی بھی اس کو آباد کرنا نہیں چاہتا. میں تو دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو اس وقت، یہ تو صحیح ہے، اس وقت کراچی کے اندر بہت سے علاقوں کے اندر جو ہاکرز ہیں ان کو کاروبار نہیں کرنے دیا جا رہا ہے. جو ہاکرز ہیں وہ ظاہر ہے وہ بھی کاروبار کرتے ہیں، اپنے بال بچوں کا پیٹ پالتے ہیں، ان کو مختلف ایجنسیز تنگ کرتی ہیں اور ان کو نہیں کام کرنے دے رہی ہیں. تو کاروبار کے لیے تو ہاکر سے کیا مراد ہے آپ کی؟ ہاکر سے مراد وہ ہے کہ جو ٹھیلے والے پتھارے داروں کی بات کر رہے ہیں. پتھارے دار. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ان کی وجہ سے پورا ٹریفک کیسے جام ہو رہا ہوتا ہے؟ وہ جو ٹریفک جام ہوتا ہے وہ جب اضافی لگواتے ہیں وہ اس وجہ سے جام ہوتا ہے. لیکن آئی ایم سوری محمود بھائی، بات یہ ہے کہ آپ حمایت کریں لیکن ایسے کریں. بعض اوقات یہ ہوتی ہے کہ آپ علاقوں میں جائیں، آپ صدر میں چلے جائیں، اگر صدر میں کاروائی نہیں ہوتی تو امپریس مارکیٹ میں کیا صورتحال ہوا کرتی تھی؟ آپ کو اندازہ ہے نا اس بات کا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی بازار کے اندر 1 رو لگتی ہے اس سے ٹریفک جام نہیں ہوتا، لیکن جب 4 رو لگ جاتی ہیں، جب ٹریفک کے جو کاریں کھڑی ہو جاتی ہیں، جب موٹر سائیکلیں کھڑی ہو جاتی ہیں، تو یہ مسئلے پیدا ہوتے ہیں. بہت معذرت کے ساتھ ہمارے لیڈروں نے، سیاسی لیڈروں نے ایک مافیا کی طرح کام کر کے اپنے لوگ پیدا کیے ہیں. اب مثال کے طور پہ ایک امپریس مارکیٹ پہ ایک سیاسی جماعت ہے، ان کی حمایت سے ٹھیلے لگ رہے ہیں، تو دوسری سیاسی جماعت نے اپنی حمایت سے تیسرے ٹھیلے لگوا دیا. تو ہمارے ہاں قانون بھی بڑا کمزور ہے. آپ کی بات بالکل درست ہے، لیکن میں یہ پوچھتا ہوں کہ وہ غریب آدمی جو دکان نہیں لگا سکتا، پتھارا لگاتا ہے، اس کو آپ روزی سے محروم کر دیں گے؟ میری اپنی تحقیق کے مطابق 80% ٹھیلے جو ہیں خود دکاندار خود لگاتے ہیں. جن کی دکانیں ہوتی ہیں وہ خود ہی ٹھیلے لگاتے ہیں سامنے. آپ جامع کلاس چلے جائیں، آپ جامع کلاس چلے جائیں، آپ بازار چلے جائیں، آپ لیاقت آباد ہیں. میں نے خود سروے کیا، اس میں سے 80% جو ٹھیلے لگے ہوئے دکان کے سامنے وہ اپنے دکانداروں کے خود کے ہیں. جی مجاہد بھائی، تاری روڈ کا کیا صورتحال ہے؟ کیا ٹھیلوں کی وجہ سے پرابلم ہے نہیں نا؟ لبرٹی کی طرف تھا وہاں پر اب کم ہو گیا، کم ہوا نا، ورنہ کیا صورتحال ہوتی ورنہ بہت خراب صورتحال تھی. ٹریفک بمپر ٹو بمپر جام رہتا تھا، اور اس کی وجہ سے یہ ایک پریشانی تھی. ان کے لیے ایک الگ کنٹرول کرنے کا نتیجہ، پولیس والوں کو مکمل بھتہ جاتا ہے، چاہے وہ فروٹ والا ہے، ابھی بھی جاتا ہے. ابھی بھی ہے. آپ چلے جائیں بندر روڈ چلے جائیں، آپ جوڑی بازار چلے جائیں، آپ ٹاور چلے جائیں. جی محمود بھائی، میں ایک اور نقطے پہ بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو اس وقت کراچی کے اندر تالے توڑنے کی وارداتیں ہو رہی ہیں، اور جو کاز وے کے اوپر ابھی 100 آدمیوں کو لوٹا گیا ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ یہاں پہ کوئی قانون ہی نہیں ہے. اور اس میں میں ذمہ دار قرار دوں گا کراچی پولیس کو، اس لیے کہ 37,000 جوان ہیں، وہ کس کی سیکورٹی پہ لگے ہوئے ہیں. اس وقت 73,000 نوجوان جو پرائیویٹ گارڈز ہیں، جو مطلب لوگوں کی سروس کر رہے ہیں، تحفظ دے رہے ہیں، مگر یہ جو وارداتیں ہو رہی ہیں، میں اس میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اگر حکومت تحفظ نہیں دے سکتی ہے تو لوگوں کو اسلحہ لینے کی آزادی دے. جی سر، تھینک یو، بہت شکریہ تینوں حضرات کا. بات یہ ہے کہ ناظرین کے بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ڈسکس ہوتی ہیں، ہم ساری رات بھی بیٹھے رہیں تو وہ چیزیں ختم نہیں ہو سکتی، لیکن بہرحال مسئلے کب ہوں گے، کیسے حل ہوں گے، ہمیں اس کو حل کرنا ہے. اس لیے کہ حکومت بھی جتنی آتی ہیں وہ سب بھی ہماری ہی ووٹوں سے آتی ہیں. بلال احسن کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.